السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح طور پر انسان جنات دونوں ایسی مخلوقات شعور عقل اور اپنی مرضی رکھتی ہیں بتا دیا ہے اور ان کو بار بار چیلنج کیا ہے۔ قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی بنا دو۔ اب سوچئے کیا پوری انسانیت میں کوئی ایک بھی ایسا دماغ نہیں ہے جو قرآن پاک کے اس پیٹرن کو کاپی کر کے اس جیسی ایک صورت بھی بنا دی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک قیامت تک کے لیے دعویٰ کرے؟ یہ چیلنج اللہ پاک نے نہیں بار بار کیا ہے؟ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ یہ الفاظ کو اپنے خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس پر ہم اس ویڈیو میں آگے بات کریں گے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار چیلنج اس لیے کر رہے ہیں، وہ انسان کی ذہنی قابلیت کی حد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انسان آسمانوں کی بلندی پر چلا جائے یا سمندر کی گہرائی یا خلا میں سفر کرے، لیکن ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو کیوں نہ ایجاد کر لے، مگر یہ ایک کام اس کے لیے ناممکن ہی رہے گا جس کا اقرار دنیا کی مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل چیٹ جی پی ٹی خود بھی کیا ہے۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ قرآن ایک صورت بنا سکتے ہو تو اس پر اس کا کیا جواب تھا؟ اب یہ جس کو سن کر اب اختیار اللہ اکبر کے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اوپر بیان کردہ آیت میں اللہ پاک نے یہ چیلنج کیا تھا، تم جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ اب 1400 سال گزر جانے کے بعد کوئی انسانی ذہن تو یہ نہیں کر پایا، اگر جتنے بار بھی کوشش کر بھی لے تو نہیں کر سکتا۔ سو اب بات آتی ہے اس مدد پر جو ساری دنیا کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی قرآن پاک کیوں کے لیے زبان کے لحاظ سے خود ایک معجزہ ہے، لہٰذا جب ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اس کو کاپی کرنے کو کہا گیا تو اس کا جواب کچھ اس طرح کا تھا۔ اے آئی لینگویج ماڈل کے طور پر میں قرآن کی نئی آیات نہیں بنا سکتا کیونکہ اسے اسلام میں ایک مقدس صحیفہ سمجھا جاتا ہے، اور میرے لیے اس کے مواد کو تخلیق یا تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن کو بڑی تعظیم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، اس کے علاوہ جن اور مشین بھی اس کے انفرادی الفاظ کا چناؤ کے سامنے بے بس ہیں، لیکن چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا یہ تھا، اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھنا یا سنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک موجودہ آیت ضرور فراہم کر سکتا ہوں۔ براہ کرم مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاص آیت ہے اور مجھے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں خوشی ہوگی۔ میں نے اس کو کہا قرآن صبر لکھا تو اس نے یہ جواب دیا صبر سے اسلام میں ایک اہم خوبی ہے، اور اس پر پورے قرآن میں مومنین کے لیے قابل ستائش خوبی کے طور پر زور دیا گیا ہے۔ اصطلاح صبر کا کثرت سے مختلف سیاق و سباق میں تذکرہ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں صبر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں قرآن مجید کی چند اہم آیات ہیں جو صبر کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جا۔ پھر ان آیت کا خلاصہ بھی کیا۔ اسلام میں صبر کا مطلب غیر فعال برداشت نہیں ہے، بلکہ اس میں استقامت اور آزمائشوں اور چیلنجوں کے مقابلہ میں صبر و تحمل کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیں، اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کریں، رہنمائی حاصل کریں اور ساتھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ صبر کے ذریعے مومنین اللہ کی حکمت
रहमत और हिदायत पर अपना भरोसा जाहिर करते हैं। ये यकीन है कि सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत में अजर मिलेगा। सब्र को रूहानी तरक्की हासिल करने, अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया समझा जाता है। सुबहान अल्लाह। इन आयत और खलासे से ये बात सामने आई है, इसमें चीट जीपीटी का बनाया हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक फर्जी आयत बना सकता है तो उसकी मिसाल ऐसे है, कोई शख्स सिर्फ लफ्ज़ों को रदिल बदल करके किसी नया मजमून लिखने का दावा करे, हालांकि इस मैन आइडिया असल की कापी है, इसके अंदर उसकी अपनी क्रिएटिविटी कोई है ही नहीं। इससे पहले नाजिल होने वाली इल्हामी किताब तौरत, ज़बूर, इंजील के अंदर भी जो रद्द दो बदल की गई थी वो उन आयात की मतलब और माने में की गई थी। वो लोग भी चाहकर भी इन इल्हामी किताबों में कोई नई आयत शामिल नहीं कर पाए थे, और चीट जीपीटी भी जानता है कुरान करीम की बेमिसाल अरबी तरतीब और अल्फाज का चुनाव, और इसका इल्म ऐसा है कि का मुकाबला करना मुमकिन नहीं। चीट जीपीटी किसी बीना पर ज़बान की नकल तो कर सकता है, पर कुरान करीम में बेतहाशा साइंसी हक़ाइक़, मुस्तक़बिल की पेशिनगोई, अखलाकियात, माजी के वाक़यात, पैगंबरों के हालात, जिन्नात, क़यामत का मंज़र, फ़रिश्तों का ज़िक्र, यानी ऐसी बातें जो इल्हामी तौर पर जानना मुमकिन नहीं। क्या ये सब कुछ चीट जीपीटी कर सकता है? क्या ये आने वाले हालात को बता सकता है? वो तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जब हम सब जानते हैं कुरान करीम 1000 से भी ज़्यादा आयत साइंटिफिक हक़ाइक़ को बयान करती हैं। जब ही तो अल्लाह पाक दावा है, बोला लो उन सब को कि तुम्हारे मददगार हैं, वो भी कुरान करीम के इस मुजज़े के सामने कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कुरान पाक का अपनी असली हालत में महफूज होना का सबसे बड़ा मौजिज़ा है, जो कि इससे पहले किसी आसमानी किताब को नहीं मिला। याद रहे, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हामी तौर पर नाजिल हुआ, अब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और ये इस क़ुरान के सच्चा होने का सबूत है। अगर ऐसा होता तो काफिर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान इल्हामी किताबों को पढ़ाकर कुरान खुद से इल्हामी किताब बना दिया, नऊज़ बिल्लाह। इसी हिकमत की वजह से अल्लाह पाक ने अब को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। ये अब का मौजिज़ा था, बल्कि जब भी कुरान पाक नाजिल होता तो अब कातिब वही को लिखवा दिया करते और उसकी तिलावत फरमाते हैं, ताकि सहाबा किराम इसको याद कर ले। ये खुद से लिखी जाने वाली किताब में नहीं है, अल्लाह पाक ने नाजिल की है। अल्लाह पाक हमें समझने और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।